अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। 2 रोज़ पहले मैंने ये ब्रेकिंग खबर आपको दी थी कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के हंगामी दौरे पर आ रहे हैं, और वो क्यों पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं वो मैंने आपको बताया था। कल रात पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचे ईरान के वज़ीर ख़ारजा, और आज उनकी इस्लामाबाद के अंदर अहम मुलाकातें हुई। बाकायदा उनकी मुलाकात पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से दफ्तर ख़ारजा के अंदर मुलाकात हुई। उसके बाद फिर उनकी मुलाकात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। और इन मुलाकातों के बाद एक्सपेक्टेड यही है कि बाय द टाइम ये व्लॉग जब आप सुनेंगे तो हो सकता है कि वो इस्लामाबाद से रवाना भी हो जाएं। अब इस जो दौरे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको पता है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, और जो 26 अक्टूबर को इसराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया था, मुख्तलिफ कम अज़ कम 3 सूबों के अंदर जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनको निशाना बनाया था, और ईरान ने तस्दीक की थी कि कम अज़ कम उसमें 5 जो ईरान के फ़ौजी हैं वो मारे गए थे। तो उसके जवाब में ईरान ने ये अब ऐलान किया है कि वो ज़रूर कार्रवाई करेगा, लेकिन ये कार्रवाई करने से पहले वो जो ख़ित्ते के अहम ममालिक हैं, जो ईरान के पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ मशावरत करना चाहता है। तो ये बुनियादी वजह थी जिसके तहत ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान में आकर उन्होंने क्या डिस्कशन की। जो डिस्कशन हुई है, ज़राए ने मुझे बताया कि एक तो बहुत पॉजिटिव माहौल में डिस्कशन हुई दफ्तर ख़ारजा के अंदर, जो बाकायदा मुज़ाकरात हुए, और जो एक पाकिस्तानी एहलकार उस मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने मुझे बताया कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया आफ्टर ईरान के ऊपर जो हमला हुआ उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस मुश्किल वक्त में ईरान का साथ देकर एक अच्छे हमसाये का और एक अच्छे ब्रदर इस्लामी मुल्क होने का सबूत दिया है। अगर आप पीछे जाएं तो जब ये 26 अक्टूबर को ईरान के ऊपर हमले हुए थे तो उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा खुलकर ईरान की हिमायत की थी। इजरायली जो हमले थे उनकी मजम्मत की थी, उसे ईरान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी के ख़िलाफ़ करार दिया था, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर यह ज़ोर दिया था कि वो इजराइल का ये जो रेकलेसनेस है और ये जो एक मुजरिमाना बिहेवियर है उसको कंट्रोल करे। साथ ही पाकिस्तान ने यह भी वाज़े किया था कि इस वक्त खित्ते के अंदर जो कशीदगी है, ईरान और इजराइल के दरमियान जो भी महाज़ाराई है, उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो आयद होती है वो इजराइल के ऊपर आयद होती है। फिर दफ्तर ख़ारजा ने तो ये बयान जारी किया ही था, लेकिन अलग से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर के ऊपर भी एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने खुल कर कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये एक बैकग्राउंड था जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इस मीटिंग के अंदर खुलकर पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ पाकिस्तान ने अपनाया उसकी उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, और ईरान की क़यादत की तरफ से, उनके सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट की तरफ से अप्रिसिएशन का जो मैसेज है उन्होंने कन्वे किया। अब क्योंकि इसका जो बुनियादी मकसद था कंसल्ट करना था पाकिस्तान को कि ईरान को क्या करना चाहिए या ईरान क्या करेगा, तो जो मुझे ज़राए ने बताया कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी साइड को ब्रीफ़ किया कि अब तक की जो सूरत हाल है और ईरान क्या करना चाह रहा है, आगे वो क्या करेगा। और उन्होंने ये कहा कि ईरान अपना ये जो हक़ है वो महफूज रखता है कि वो इस इजरायली हमलों के जवाब में कार्रवाई करे। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान ने ये वाज़े किया कि पाकिस्तान बिल्कुल इस हक़ को तस्लीम करता है ईरान के कि अगर उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को चैलेंज किया जाता है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ख़ित्ते में जो बढ़ती कशीदगी है वो किसी के भी मफाद में नहीं है। तो पाकिस्तान ने सिफारतकारी और क्या कह सकते हैं आपकी रिस्ट्रेंट शो करने के हवाले से बात की, और पाकिस्तान का ख़दशा क्योंकि यही है कि अगर ये लड़ाई जो है वो तूल पकड़ती है और फर्दर एस्केलेशन होती है तो उसकी इम्प्लिकेशन जो हैं वो पूरे रीजन के लिए और ख़ास करके जो ईरान के पड़ोसी ममालिक और पाकिस्तान उसमें शामिल है उसके लिए बहुत ज़्यादा मनफी हैं। तो पाकिस्तान की कोशिश यही है कि जो डिप्लोमेसी है उसको आगे आना चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो इसमें एक हिंट भी दिया है ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कि इजराइल के ख़िलाफ़ वो क्या करना चाहते हैं। एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रादर जो जॉइंट एक स्टेटमेंट जो है दोनों ने जारी की, सवाल उन्होंने नहीं लिए थे। उसमें जो सबसे अहम बात है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ये ख़बरदार किया है और इजराइल को बताया है कि जो ईरान है वो एक कैलकुलेटेड और एक एक्यूरेट जो रिस्पॉन्स है इजरायली हमलों के जवाब में, जिसे वो एक्ट ऑफ एग्रेशन कहते हैं, वो ज़रूर देगा।
لیکن جو سب سے اہم بات ہے ڈپلومیسی کے اندر، آپ کو جو آئی تھنک انڈر لائن میسیجز ہوتے ہیں ان کو پکڑنا ہوتا ہے. تو جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل جو زائنسٹ رجیم جسے وہ کہتے ہیں، انہوں نے شو کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ پورے خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے 26 اکتوبر کو جو ایران کی کچھ جو ملٹری سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ان لائک جو یہ زائنسٹ رجیم ہے، جو ایران کا رسپانس ہے وہ اس طرح کا ہوگا کہ وہ نہیں چاہتے کہ خطے میں کشیدگی جو ہے وہ مزید بڑھے. لیکن یہ بنیادی حق رکھتا ہے ایران کہ اور اس کا یہ ایک لیجٹمیٹ رائٹ ہے کہ اسرائیلی ان حملوں کا وہ جواب دے. اور اس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ جو یو این کا چارٹر ہے اس کا آرٹیکل 50 ہے، جس میں وہ اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کو ڈیفینڈ کرنے کا وہ حق رکھتے ہیں. تو جو بات انہوں نے امپورٹنٹ کی، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ایران ضرور جواب دے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران جو ہے وہ خطے میں فردر کشیدگی نہیں چاہتا. لیکن جو اہم میسج انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ وی ول ڈیفینیٹلی رسپونڈ ٹو دا اسرائیلی ایگریشن ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ ان اے کیلکولیٹڈ اینڈ پریسائز وے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کی طرف سے جب بھی رسپانس آئے گا، جو مجھے لگتا نہیں ہے کہ امیڈیٹلی آئے گا، لیکن جب بھی وہ رسپانس آئے گا تو وہ اس طریقے کا نہیں ہوگا کہ جس سے جو حالات ہیں وہ مزید کشیدہ ہوں، یا آبویسلی یہ جو اب لڑائی ہے تو کسی بھی طرح کی جو ہے وہ مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے. اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اب وہ پاکستان آئے ہیں، باقی ممالک میں بھی جائیں گے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک اہم جو OIC کی کانفرنس ہے وہ سعودی عرب میں ہو رہی ہے، جس میں جو مڈل ایسٹ کی ٹینشن ہے، اسرائیل ایران کے درمیان محاذ آرائی ہے، جو کچھ غزہ میں لبنان میں ہو رہا ہے، اس پر جو مسلم دنیا کے رہنما ہیں وہ شرکت کریں گے. اور توقع یہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر شہباز شریف اس اجلاس میں شرکت کریں گے. تو وہاں پر بھی ایران جو ہے وہ اپنا جو موقف ہے وہ رکھے گا سامنے، اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کر کے چلنا چاہیے. اس میں جو میں کہہ رہا تھا کہ ایران کے وزیر خارجہ نے شکریہ بھی ادا کیا، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر اس کا اظہار کیا کہ جو ایران کی حکومت ہے اور ایران کے جو عوام ہیں وہ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان نے اور پاکستان کی عوام نے ایران کے اوپر جو حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے، اس میں انہوں نے ایران کا ساتھ دیا. اور اس کے حوالے سے انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے بڑا ایک جو کلیئر سٹانس ہے وہ لیا ہے. اس کے ساتھ ان کی جو ملاقات آف کورس پرائم منسٹر شہباز شریف سے بھی ہوئی، اس میں بھی مڈل ایسٹ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر ڈسکشن ہوئی. اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی جو اپنی پوزیشن ہے اس کو ری ایٹریٹ کیا کہ ہم اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، اس میں جہاں مڈل ایسٹ میں جو ٹینشنز ہیں اس کا ذکر ہوا، اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان جو بائیلیٹرل دفاعی تعلقات ہیں اس کے بارے میں بھی بات ہوئی. کیونکہ ایک ٹائم تھا جب دونوں ملکوں کے درمیان، یعنی کہ ایران اور پاکستان کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ تھا کہ جو عام طور پر ایران کی طرف سے کوئی بھی جو وفد پاکستان آتا تھا وہ یوزلی پاکستان کی ملٹری قیادت سے وہ ملاقات نہیں کرتے تھے. لیکن یہ جو روایت ہے چند سالوں سے یہ اب ٹوٹ گئی ہے کہ ایران کے جو بھی ڈیلیگیشنز آتے ہیں پاکستان، ان کے فارن منسٹر ہوں، ڈیفنس منسٹر ہوں، پرائم منسٹر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، تو وہ ضرور ملتے ہیں پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے ان کے ساتھ. اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ سالوں کے اندر جو بائیلیٹرل کوآپریشن پولیٹیکل لیول پر تو جو وزٹس ہیں ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن ہے وہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس میں کافی جو ہے وہ بہتری آئی ہے. پاکستان کے جو عسکری قیادت ہے وہ ایران کے دورے کر چکی ہے، جو ایران کے جو سینئر قیادت ہے وہ بھی پاکستان آتی رہی ہے. انفیکٹ ایران کے وزیر خارجہ کے دورے کے بعد جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ ان کے ایک اور اہم غالباً جو ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر ہیں ان کا دورہ جو ہے وہ پاکستان کا اسی ہفتے متوقع ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ فالو اپ ہی ہوگا جو ایران کے وزیر خارجہ کا یہ وزٹ ہے. تو دونوں ملکوں کے درمیان جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ریلیشن شپ ہے، دو کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کئی ایشوز کے اوپر ابھی بھی ہے. مثلاً جو ذکر کیا اسحاق ڈار صاحب نے اپنے بیان میں کہ جو دہشت گردی ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے ایک کامن چیلنج ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو مختلف دہشت گرد گروہ ہیں جو بارڈر ایریاز میں آپریٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ٹینشن اس حد تک بڑھ گئی کہ اس سال کے آغاز میں ایران نے غیر معمولی طور پر پاکستان کے بلوچستان کے ایریے میں باقاعدہ طور پر میزائل سٹرائکس کیے
میزائل سے حملہ بھی کیا اور پھر مجبوراً پاکستان کو جوابی کارروائی کرنا پڑی، اور یہ بالکل ایک غیر معمولی بات تھی کہ ٹھیک ہے دونوں ملکوں کے درمیان ادروائز ٹینشن تو چل رہی تھی، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران جیسا جو ملک ہے وہ پاکستان کے اوپر میزائل فائر کرے گا۔ پھر پاکستان نے جب جوابی حملہ کیا تو فوری طور پر پھر جو ایران کی حکومت کو ریئلائز ہوا کہ ان سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا۔ انفارچونیٹلی جو وزیر خارجہ تھے ان کے سابقہ، وہ اس جو ہیلی کاپٹر کا حادثہ تھا جس میں ایران کے جو صدر تھے وہ بھی اس میں جاں بحق ہو گئے تھے، تو اس کے بعد پھر ودن جتنی تیزی سے ٹینشنز اوپر گئی تھیں اتنی ہی تیزی سے پھر ڈی ایسکلیشن ہوئی تھی، پھر بہت سے سٹیپس پر دونوں ممالک نے اگری کیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا تھا اور باقاعدہ طور پر اب اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا ہے کہ جو دونوں ممالک ہیں انہوں نے جو اپنا نمائندہ ہے یعنی کہ جو فوج کا، وہ ایک دوسرے کے ممالک میں تعینات کیا ہے فار بیٹر کوآرڈینیشن، کہ اگر دہشت گردوں کی موومنٹ ہوتی ہے اس بارڈر ایریا میں تو بجائے اس کے کہ کوئی ملک یونیلیٹرلی ایکشن کرے تو وہ انٹیلیجنس شیئرنگ، انفارمیشن شیئر کرے، اور پھر جو جس ملک میں وہ دہشت گرد گروہ موجود ہو تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو یہاں پر جو دہشت گردی کے حوالے سے جو تعاون ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے۔ جو ایران ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے جو ایک سٹانس لیا ہے اسرائیل کے ساتھ، ان کی ایک جو محاذہ رائی چل رہی ہے اس سے وہ کافی خوش ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ پاکستان نے کھل کر ایران کی حمایت کی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ایران کے وزیر خارجہ خود آ کر پرسنلی پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے تھے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستانی اتھارٹیز کو انہوں نے بریف بھی کیا کہ اگلا جو لاہے عمل ہے وہ ایران کا کیا ہوگا۔ اور جیسے میں نے کہا آپ سے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ واضح کیا ہے کہ ایران چاہتا تو نہیں ہے کہ خطے میں کشیدگی بڑھے، لیکن یہ وہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ اپنے وقت کے مطابق ایک پریسائز اور ایک کیلکولیٹڈ جو رسپانس ہے 26 اکتوبر کے جو اسرائیلی حملے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ ایران ضرور دے گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔